صبح پھولتے رات گیا آدھا، صبح پھولتے کیا عجیب شان کے بزرگ ہے. ادکیو بیوٹک رادہ دت بانگتے صلات کر مال آدھا تدکیو آکھا وعدہ دت. تدکیو آکھا کہ آپ تو وعدہ کر چکے ہیں، اس لیے پانگ اور صلات اس کو ادا کر لو. فرض تو سنت کر مال آدھا جنتس ننیو نادا دت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی آدم سے، پہلے آدم علیہ السلام پھر اس کے بنی آدم، ان سے میں نے ان کی ذریت کو نکالا. کیسے نکالا؟ حدیث پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جیسا بھی ہو وہ آدم علیہ السلام کی شان مبارک کے اوپر ایسے پھیرا کیا تو ان کی اولاد نیچے جمع ہو گئی چونٹیوں کے بقدر، یعنی جسم چھوٹے چھوٹے تھے. پھر ایک سے دوسرا نکلتا چلا گیا یہاں تک کہ سارے اولاد آدم ایک جگہ جمع ہو گئے. سارے اولاد آدم ایک بھی باقی نہیں رہا. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا بلا واسطہ، درمیان میں کوئی نہیں تھا، ڈائریکٹ. تو سب نے اللہ تعالیٰ کے جمال کو بھی دیکھا. تو پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا. ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے تو انکار کون کرے گا؟ کیوں کرے گا انکار؟ یہ تو دنیا میں آنے کے بعد انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، ورنہ کائنات کا ایک انسان بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. کیسے انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کا؟ تو کبھی سوچنا چاہیے کہ جب میں ایسا ہوں تو میرا پروردگار کیسا ہوگا. اسے اتنی مخلوق ہے، یہ بغیر خالق کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے. بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جتنی مخلوقات وہاں تھی اور فرشتے وغیرہ ان کو بھی اللہ نے گواہ بنایا. تو فرمایا کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ہر شخص اپنے اوپر گواہ بن گیا. گواہ بن گیا کیا؟ میں گواہ ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی بندگی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تمہیں معلوم ہے میں نے تم کو کیوں بلایا، آپ نے جمع کیوں کیا اور آپ سے کیوں ہم کلام ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ تو معلوم نہیں. کہا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ میں نے اس لیے کیا کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب آپ کو جمع کر لوں اور آپ سے پوچھوں اپنے بارے میں آپ یہ کہو کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں. اگر ہم آپ کو جانتے پہچانتے تو آپ کی عبادت کرتے، بندگی کرتے، پوری تیاری کر کے آتے، ہم تو بے خبر تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے میں نے سب کو سامنے لایا اور سب سے ہم کلام کیا اور ہر شخص گواہ رہا اپنے آپ کا. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو یاد کیوں نہیں؟ الحمدللہ. تو آدمی تو کبھی بھول بھی جاتا ہے نا. طلبہ سبق یاد کر کے جاتے ہیں، امتحانی حال میں پہنچ گئے کہتے ہیں میں بھول گیا، میں اشن کالک بت روزن یاد. تو عالم ارواح کی کیا بات یاد رہے؟ تو فرمایا کہ عوام اس عہد کو بھول گئے. اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ان سے کہو تم وعدہ کر چکے ہو، وعدہ تو اعتماد ہونا چاہیے اس پر. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا سویرے تو جیب میں ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ 500 کا نوٹ ہے لیکن ریزگاری نہیں ہے، چینج. تو دکاندار سے کہا بھائی 500 کی ریزگاری دے دو، چینج دے دو. اس نے کہا جناب ابھی تو کشمیری میں تو 10 لاکھ ابھی نہیں کیا، 10 لاکھ تو کوئی ہوئی کی، یعنی ابھی تو میں نے دکان ابھی کھولی، میرے پاس کیش تو ہے نہیں. ان کا چاہیے کیا آپ کو؟ کہا مجھے سومو میں چڑھنا ہے، مجھے کہیں جانا ہے تو 50 روپے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا لے 50 لیجیے، 50 ہے میرے پاس، کسی وقت ڈال دینا کسی وقت. دکاندار نے وہیں لکھ دیا نقدی 50 روپے، نقدی کیونکہ اس کا حساب چلتا ہے نا اس کے پاس. اس نے کہا کہ ہاں بدھ میں گوڑی ہوں واپسی پر دے دوں گا. وہ شخص بھول گیا. اب ہفتہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا تو دکاندار نے اسے کہا حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ 50 روپے آپ نے لے لیے تھے. اس نے کون سے 50؟ تو وہ بھول گیا. اس نے کہا حضرت آپ سویرے آئے تھے یہاں. انہوں نے کہا بھائی مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ تو 50 روپے کیا 50 لاکھ کے اوپر بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اتنا اعتماد مجھے آپ پر ہے. اس لیے پورے یقین کے ساتھ وہ 50 روپے نکال کے اس کو دیتا ہے. حالانکہ یاد کچھ بھی نہیں ہے، بھول گیا بیچارہ، بوڑھا تھا. تو اب مجھے بتائیے اس پر اعتماد کر کے پورے یقین کے ساتھ وہ 50 روپے دیتا ہے کہ اگر مجھے
یاد نہیں ہے لیکن آپ کو یاد ہے اور آپ نے لکھ کے بھی رکھا ہے. یہ نہیں کہ مجھے ظلم کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, پورا یقین. تو بتائیے اگر ہم بھول گئے کیا؟ اگر ہم کو ابراہیم علیہ السلام نے یاد دلایا, آدم علیہ السلام نے یاد دلایا, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا, 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے یاد دلایا, بالخصوص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا, ہم کو تو یقین کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ خود یاد دلا رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرے بندو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, تم نے مجھ سے عہد کیا ہے, اس عہد کو پورا کرو. تو فرما دیتا عوام کا مسئلہ ہے, خواص بھولے نہیں. خواص تو خواص میں ایک ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کسی نے پوچھا حضرت عہد الست کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, اس آیت کے بارے میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے, تو اس کے بارے میں حضرت کچھ فرما دیجئے. حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم, اور ہم نے عرض کیا تھا بلا, کہا اللہ کی قسم وہ آواز اس وقت بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے, میرے کانوں میں گونج رہی ہے. مطلب میں بھولا نہیں, میں تو خواص تھے نا. ایسے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا, حضرت کہتے ہیں کسی زمانے میں ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے, ہم آپ کی بندگی کریں گے, عبادت کریں گے, کسی زمانے میں. تو بزرگ جلالی تھے, اس نے کہا یہ تو کل کی بات ہے, یہ تو کل کی بات ہے جب ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. تو اس میں فرمایا کہ جس شخص نے اس وعدے کو نہیں نبھایا, کیا کس وعدے کو, جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, تو اس کا دین ہی نہیں اس کا. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ تو مانتا ہی نہیں اللہ ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بنی ہے, اللہ والا کوئی نہیں, اللہ والا ایتھیسٹ نام رکھ دیا اپنا, کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, نعوذ باللہ. دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا. کیا یہ تو مانتا ہے کہ اس کائنات کوئی بنانے والا ہے, لیکن عملی طور پر اس کی عبادت نہیں کرتا ہے, شرک وغیرہ کرتا ہے, اس نے بھی اس وعدے کو مانا نہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے وحدہ لا شریک ہے, لیکن اس عہد کو پورا نہیں کرتا ہے, وہ اس کے ایمان کے اندر کیا ہے, کمی ہے. اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا تھا حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ. صبح پھولتے رات گیا آدھا, صبح پھولتے, کیا عجیب شان کے بزرگ ہے. اد کیوں بیٹھک رادا جت بانگتے صلات کر مال آدھا, تد کیوں آکھا وعدہ جت, تد کیوں آکھا, کہ آپ تو وعدہ کر چکے ہیں, اس لیے بانگ اور صلات اس کو ادا کر لو. فرض تو سنت کر مال آدھا جنتس ننیو نادا جت.